بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله أنه قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقل قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عرضا قال فقيل له أي شيء هذا قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہاں ضعیف روات پر جو ائمہ حدیث نے کلام بیان کیا ہے اس کو بیان کر رہے. ایک راوی ہے اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا ہے. ابو سعید کنیت ہے عبد القدوس بن حبیب دمشقی شامی احاظی. محدثین نے ان کی حدیثوں کو بالاجماع ترک کیا. یہ شخص ضعیف ہی نہیں بلکہ مغفل بھی ہے. شبابہ بن سوار مدائنی کہتے ہیں کہ عبد القدوس شامی ہم سے حدیثیں بیان کرتا تھا. تو سوید بن غفلہ جو راوی ہیں ان کی جگہ سوید بن عقل غین کے بجائے عین اور فا کے بجائے قاف کہا کرتا تھا. شبابہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد القدوس شامی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جاندار کو نشانے کی مشق کے وقت تیروں کا نشان بنانے سے منع فرمایا. پرانے زمانے میں جیسے رواج تھا کہ سر پر سیب لگا رکھا جاتا تھا اور پھر تیر انداز کو کہا جاتا تھا کہ تیر مار دو. اب اگر نشانہ ذرا سا بھی خطا کر جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کے جس انسان کے سر پر وہ سیب ہے یا جس جانور کے سر پر وہ سیب ہے یا وہ مخصوص علامت رکھی ہوئی ہے اس کی آنکھ میں یا اس کے منہ میں تیر چلا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو یہ حدیث ہے ان یتخذ الروح غرضا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جاندار کو نشانے کی مشق کے وقت تیروں کا نشان بنانے سے ہدف بنانے سے منع فرمایا. لیکن یہ جو راوی ہے عبد القدوس شامی یہ روح کی جگہ روحن پڑھتا تھا اور غرضن کی جگہ جو ہے عرضن پڑھتا تھا جس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دیوار میں روشن دان کھولنے سے منع فرمایا. چوڑائی میں دیوار میں چوڑائی میں روشن دان کھولنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی روشن دان لمبائی میں کھولنا چاہیے نعوذ باللہ من ذالک جبکہ اس کا حدیث مبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیے روح کو روحن روشن دان کو کہتے ہیں اور غرض کو عرضن غرض کہتے ہیں ہدف کو اور عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. یعنی چوڑائی میں روشن دان کھولنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ راوی دیکھیے کتنی غلط بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں. قال مسلم وسمعت عبد الله بن عمر القوارجي يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم قال نعم يا أبا إسماعيل. ایک راوی ہے مہدی بن ہلال بصرہ کے رہنے والے تھے متروک راوی ہے ابن معین یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ماہر رجال ہے ائمہ حدیث میں سے معتبر امام حدیث ہے. فرماتے ہیں گمراہ شخص تھا حدیثیں گڑا کرتا تھا. قدری فرقے سے اس کا جو ہے تعلق تھا. حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہدی بن ہلال کی تحدیث شروع کرنے کے چند دن بعد ایک شخص سے حماد بن زید نے کہا یہ کیسا نمکین چشمہ ہے جو تمہاری طرف ابل پڑا ہے. یعنی حدیث شریف کی نئی فیکٹری گویا کہ تمہاری طرف کھل چکی ہے. اس شخص نے بطور تائید کے کہا کہ جی ہاں ابو اسماعیل حضرت حماد بن زید کی کنیت ہے. واقعتاً وہ بڑی عجیب غریب حدیثیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسی حدیثیں ہمارے سامنے بیان کرتے. تو مہدی بن ہلال اس راوی کے ضعف کو یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. ایک راوی ہے ابان بن ابی عیاش بصری ہے تابعی صغیر ہے.
لیکن حدیث میں نہایت ضعیف بلکہ متروک الحدیث راوی ہے۔ سنن ابو داود میں ان کی روایت موجود ہے۔ وضاح بن عبداللہ یشکری فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی حدیث ملی تو میں اس کو ابان بن ابو عیاش کے پاس لایا، میں نے اس کے سامنے حدیثیں بیان کی، بس ابان نے وہ حدیثیں مجھے سنائی، یعنی وہی حدیثیں جو میں ان کے پاس لے کر گیا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ مجھ کو بیان کرتے تھے۔ یعنی ابان حسن بصری سے جو حدیثیں روایت کرتے ہیں وہ اس کی یعنی اس کی سنی ہوئی نہیں ہے، یہ حدیثیں اس کو ابو عوانہ نے مختلف لوگوں سے سن کر جمع کر کے لا کر دی، لیکن اس نے غلط بات جو ہے ان کی طرف منسوب کر دی، غلط بات جو ہے ان کی طرف جو ہے منسوب کر دی حضرت حسن بصری سے روایت کر کے۔ وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال سمعت انا وحمزة الزيات من ابان بن ابي عياش نحو من 1000 حديث قال علي فلقيت حمزة فاخبرني انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع ما سمع من ابان فما عرف منها الا شيئا يسيرا 5 أو 6۔ اب علی بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ زیات رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً 1000 حدیثیں سنی۔ علی بن مسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں حمزہ زیات سے ملا تو انہوں نے حمزہ زیات نے مجھے بتلایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو ابان سے جو حدیثیں سنی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف چند کو پہچانا، نے 5-6 کو، بقیہ کو پہچانا نہیں، گویا کہ ابان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرتے ہوئے علی بن مسہر اور حمزہ زیات کو حدیثیں سنائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ خواب میں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں توثیق کرنا، تو کیا یہ خواب حجت ہے، حجت مانا جائے گا؟ اس پر یہ اعتراض ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عام خواب حجت نہیں ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا حکم اور ہے، کیونکہ شیطان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر یہ جواب ذرا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ صحیح ہے کہ مطلق خواب حجت نہیں ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اگرچہ حقیقتاً دیکھنے کے مانند ہے، مگر خواب دیکھنے والا چونکہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے خواب کی ساری باتیں نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے صحیح جواب وہ ہے جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ ان حضرات کے ذہن میں ابان بن ابی عیاش کا ذوف دیگر قرائن اور دلائل کی وجہ سے واضح تھا، خواب سے محض انہوں نے اس کی تائید حاصل کی ہے، خواب کو انہوں نے حجت نہیں تسلیم کیا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا زكريا بن عدي قال لي ابو اسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروف ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروف ولا تكتب عن اسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم۔ ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زکریا ابن عدی سے فرمایا بقیہ بن ولید کی وہ روایتیں لکھو جو وہ معروف اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ روایتیں نہ لکھو جو وہ غیر معروف اساتذہ سے بیان کرتے ہیں۔ اسماعیل بن ابی عیاش کی کوئی بھی روایت نہ لکھو، خواہ معروف اساتذہ سے روایت کرے یا غیر معروف اساتذہ سے بیان کرے۔ اسماعیل بن عیاش کے بارے میں یہ رائے دیگر محدثین نے قبول نہیں کی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں لکھا ہے صدوق فی روایتی عن اہل بلدہ مخلط فی غیرہ، یعنی شامی اساتذہ سے روایت میں یہ ٹھیک ہے، باقی غیر شامی اساتذہ سے روایات کرنے میں یہ ذرا خلط ملط کا کام کر دیتے ہیں، خلط ملط کا کام کر دیتے ہیں۔ جی
وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال ابن مبارك رحمه الله رحمة واسعة نعم الرجل بقية لولا انه يكني الاسامي ويسمي الكنى كان دهرا طويلا يحدثنا عن ابي سعيد الوحاض فنظرنا فاذا هو عبد القدوس. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقیہ اچھے آدمی تھے، بقیہ بن ولید اچھے آدمی تھے، اگر وہ ناموں کو کنیت سے اور کنیت کو ناموں سے تبدیل نہ کرتے وہ عرصے تک ہمیں ابو سعید وحاضی کی حدیثیں سناتے رہے. پھر جب ہم نے غور کیا تو پایا کہ وہ تو عبد القدوس شامی تھے جن کے ضعف کو پیچھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر چکے ہیں. دیکھیے یہ تدلیس ہے، گویا کہ یہ بقیہ بن ولید تدلیس کا کام کرتے تھے. تدلیس کی بہت سی صورتیں ہیں، مشہور 3 صورتیں ہیں: تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ، تدلیس التسویہ. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ روایت میں بقیہ بن ولید کی جس تدلیس کا ذکر کرتے ہیں وہ تدلیس الشیوخ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محدث راوی اپنے شیخ کا، جو شیخ ضعیف یا معمولی درجے کا راوی ہے، اس کا تذکرہ غیر معروف نام سے یا غیر معروف کنیت سے یا غیر معروف نسبت سے یا صفت سے کرے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکے. تدلیس کی یہ صورت نامناسب ہے مگر جائز ہے، نامناسب ہے مگر جائز ہے. بقیہ بن ولید پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے ائمہ نے تدلیس الاسناد کا بھی اعتراض کیا ہے. تدلیس الاسناد کا مطلب یہ کہ راوی کسی حدیث کو ایسے شیخ سے روایت کرے جو اس کا ہم عصر ہے مگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی، یا ملاقات تو ہوئی مگر اس سے حدیث نہیں سنی، یا حدیث تو سنی ہے مگر یہ حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ خاص حدیث نہیں سنی ہے بلکہ یہ حدیث اس محدث نے اس شیخ کے کسی ضعیف یا معمولی شاگرد سے سنی ہے. پھر اس واسطے کو حذف کر کے اس شیخ سے اس طرح روایت کرے کہ سماعت کا وہم ہو جائے. یہ جو تدلیس ہے، تدلیس الاسناد، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے. اور تیسری قسم ہے تدلیس التسویہ، کہ راوی اپنے شیخ کو تو حذف نہ کرے البتہ حدیث کو عمدہ بنانے کے لیے اوپر کے کسی ضعیف یا معمولی راوی کو حذف کر دے اور وہاں کوئی ایسا لفظ رکھ دے جس میں سماع کا احتمال ہو، سماع کا احتمال ہو، سمعت وغیرہ کا لفظ رکھ دے. تدلیس کی یہ صورت تو حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. یہ تدلیس تسویہ جسے کہتے ہیں. جی وبه قال حدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس فانه سمعته يقول له كذاب. امام عبد الرزاق فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو کبھی کسی شخص کے بارے میں صراحتاً وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے یہ کہتے نہیں سنا، لیکن عبد القدوس شامی کو ابن مبارک کذاب صاف طور پر کہا کرتے تھے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت ابا نعيم وذكر المعل بن عرفان قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بالصفين فقال ابو نعيم اتراه بعث بعد الموت. ایک راوی ہے معل بن عرفان، منکر الحدیث ہے، متروک راوی ہے، شیعت میں بالکل غلو تھا، غالی شیعہ تھا اور فن تاریخ سے بالکل ناواقف تھا، فن تاریخ سے بالکل ناواقف تھا. ابو نعیم نے معل بن عرفان کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اس نے کہا، معل بن عرفان نے کہا ہم سے ابو وائل نے یہ بیان کیا کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے. اس پر ابو نعیم نے کہا کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ مرے پیچھے زندہ کیے گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن ہجری 32 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی ہے اور جنگ صفین حضرت علی کے دور خلافت میں ہوئی ہے، سن ہجری 36-37 میں ہوئی ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر اپنے مرنے کے بعد اسی دنیا میں واپس آ گئے؟ بعض بعد الموت کا تو ہمارا اقرار ہے، قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا،
لیکن یہ نہیں گویا کہ صراحتاً انہوں نے جھوٹ بولا. آگے ایک نامعلوم راوی پر جرح کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے طرز بتلانے کے لیے کہ کس طریقے سے جرح کا طرز ہوتا ہے محدثین کا.